اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، یہ تین آیات تلاوت کی گئیں۔ ان تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نافرمان ہوں گے ان کا جو انجام ہوگا، اور جو نیکوکار اور فرما بردار ہوں گے ان کا انجام جو ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے اور نرالے انداز میں سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، یہ میرا نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یہ جو حق بات بیان کی جاتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے۔ یہ جو قرآن کریم کا نزول ہے، اس کے اندر جو لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں، جو باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رستے بتلائے ہیں، جو حق کا رستہ ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے اس کے اوپر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر کے اس پر عمل کرے۔ مطلب یہ کہ جب ایمان لانا ہے تو پورا پورا ایمان لانا ہے، یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ کچھ جگہوں پر جب ہمارے من کے مطابق باتیں ہیں تو اس کو ماننا ہے، جہاں پر ہمارے من کے مطابق باتیں نہیں ہیں تو اس کو اگنور کر دینا ہے، اسکپ کر دینا ہے، یہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے اس کے اوپر ایمان لے آئے، مکمل طور پر ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے فرقے بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وحی کو تو مان لیا، قرآن کریم کو، لیکن حدیث کو جھٹلا دیا، کیونکہ حدیث کی جو باتیں تھیں وہ ان کے مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی، کچھ ایسی بھی جماعتیں اور ایسی بھی گروپ اس روئے زمین پر آئے ہیں جو حدیثوں میں بھی ان حدیثوں کو مانا جو ان کے مزاج کے مطابق تھا، اور ان حدیثوں کو نہیں مانا جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن، جو ایمان لانا چاہتا ہے وہ بھرپور طریقے سے ایمان لائے، کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر جب داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہونا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے تو وہ پورے طور پر ایمان لائے، اور جو چاہتا ہے انکار کرنے کا تو وہ انکار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، جو انکار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر ظالمین سے مراد مفسرین کے قول کے مطابق وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ ظالمین سے مراد وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے وحی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ظالمین ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آگ یا ایسا جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احاط بہم سرادقها، ایسا جہنم تیار کر کے رکھا ہے جس کی قناتیں اس کو گھیرے ہوں گی۔ قنات، ابھی جس طرح سے کہیں پہ ٹینٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے تو ٹینٹ کے چاروں طرف سے جو ہے گھیرا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں پر قنات سے مراد جہنم کی چہار دیواری ہے۔ جہنم کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے گھیرنے کی وجہ دو ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو گھیر دیا گیا تو اس کے اندر جو آگ سلگے گا، آگ جو لہکے گا، آگ جو دھنکے گا، تو اس آگ کی گرمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جہنمیوں پر پڑے گا، اس لیے اس کو گھیرا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ آگ کی لپٹ جو ہے وہ باہر کی طرف نہ جائے، کیونکہ جب باہر کی طرف جائے گی تو باہر کے جو لوگ ہوں گے ان کو اس سے نقصان پہنچے گا، تو اس سے محفوظ کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ ایسی جہنم اور ایسا آگ ظالموں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔
کہ اس آگ کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا ہوگا، قناتوں کے ذریعے سے، دیواروں کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہے ہیں اور مزید آگے کہ ایسے انکار کرنے والے ظالموں کا جو انجام ہوگا وہ اور بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ وہ کیسے بھیانک ہوگا کہ جب وہ تپش میں ہوں گے، گرمی میں ہوں گے، عذاب اور جہنم کے سختی کو جھیل رہے ہوں گے، تو اسی دوران ان کو پیاس لگے گی۔ پیاس لگے گی تو کہیں گے مجھ کو پانی چاہیے، فریاد کریں گے، ایڑیاں رگڑیں گے، سر کو پٹکیں گے کہ مجھ کو پانی چاہیے۔ آج تھوڑی سی پیاس محسوس ہوتی ہے، گھر کے کونے میں فریج رکھا ہوتا ہے، جاتے ہیں پانی نکال کر کے پی لیتے ہیں، کتنا ٹھنڈا لگتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہ جو عارضی زندگی کی پیاس ہے اس کو تو اللہ نے اختیار میں دیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب پیاس لگے گی اس کو بجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ چیز اور یہ امیجن اور تصور صرف غیروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری تصورات جو ہیں وہ غیروں کے لیے ہے، ہم لوگ تو بالکل محفوظ ہیں، مامون ہیں۔ نہیں، جہنم کا ایک لمحہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک شخص کے پاس سے گزرے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ آدمی دن بدن بیمار ہو رہا ہے، اس کا بدن گھٹ رہا ہے، چوزے کی طرح سے ہو رہا ہے، بالکل چوزے کی طرح سے وہ آدمی گھٹ کر کے ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا کوئی تم دعا مانگتے ہو کیا؟ اللہ کے رسول نبی ہیں، اللہ نے ان کو علم، فہم اور فراست دیا ہے، اس کے حالات کو دیکھ کر کے سمجھ لیا۔ کہا کہ کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگ رہے ہو تم؟ کہا کہ ہاں میں دعا مانگ رہا ہوں۔ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ میں دعا یہ مانگ رہا ہوں کہ آخرت میں جو سختی ملنے والی ہے وہ دنیا میں ہی وہ سختی مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، آخرت کی سختی تم کہاں جھیل سکتے ہو؟ آخرت کی سختی نہیں جھیل سکتے ہو تم، دنیا میں آخرت کی سختی نہیں جھیل سکتے ہو۔ تم کو ایسا کہنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کے اندر بھی اچھائی دے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی دے تو مجھ کو، اور مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس طرح سے دعا مانگو۔ آخرت کا ایک لمحہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ گناہ کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ چلو توحید پرست ہیں، تھوڑا جہنم میں جلیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، جہنم سے بچنے کے بارے میں سوچنا ہے، زبان سے بھی مانگنا ہے، عمل سے بھی وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے، جہنم کو دیکھنے کا اتفاق بھی نہ ہو۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم عملی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، نفس امارہ کو ہرا کر کے نفس مطمئنہ کی طرف جانے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ جب یہ جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کی تپش سے گھبرائیں گے، پیاس لگے گی تو فریاد کریں گے کہ پانی پانی پانی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی کے لیے جب فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کا سواگت ہوگا، ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کالمہل، جو مہل کی طرح سے ہوگا۔ اور مہل کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایسا غلیظ پانی جو تلچھٹ کی طرح سے ہوگا۔ دیگ میں سالنا بنتا ہے، سالنا جب ختم ہو جاتا ہے تو اس دیگ کو جب دھونے کے لیے جاتے ہیں، دیگچی کو اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کیسا ہوتا ہے؟ غلیظ پانی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر بدبو بھی ہوگی۔ اور مہل کے بارے میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مہل کہتے ہیں جہنمی کے خون اور پیپ کے مجموعے کو، اور مہل کے بارے میں اکرمہ تابعی کا کہنا ہے کہ مہل کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جس کی گرمی اور شدت اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہو، اور مہل کہتے ہیں ہر پگھلے ہوئے چیز کو۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھٹی کے اندر اور سونے کو پگھلایا، اور سونا جب پگھل کر کے اس کے اندر سے جھاگ نکلنے لگا، کہا کہ یہ مہل کی مانند ہے۔ دیکھیے سلف صالحین کس قدر ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے، آج ہم کس قدر غور و فکر کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہمارے پاس۔ یہی سب سے بڑی پریشانی ہے آج ہماری زندگی کے اندر۔ ہماری سوچ کا جو رخ ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے
کہ ہم نے اپنی سوچ کو اس سے ہٹا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ کہا ہے کہ قرآن کریم کے پر تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، کیونکہ تمہاری زندگی کا صحیح راستہ متعین کرنے والا یہی قرآن کریم ہے۔ ایک محل کے بارے میں سلف صالحین نے کس قدر تحقیق کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھٹی کے اندر گئے، سونے کو پگھلایا، جب اس کے اندر سے جھاگ نکلنے لگا تو کہا کہ یہی محل ہے، اور بالکل محل کے مشابہ ہے۔ اور اسی طرح سے امام ضحاک کا کہنا ہے کہ جہنمیوں کے جو پینے کا پانی ہوگا، جو محل ہوگا، وہ بالکل سیاہ رنگ کا ہوگا، اور جہنمی بھی سیاہ رنگ کا ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان تمام تفسیروں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جتنی صفات بیان کی گئی ہے سب محل کے اندر موجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ غلط ہے اور انہوں نے جو کہا غلط نہیں، بلکہ سب کے سب محل کے اندر ہوں گے۔ محل ایسا پانی ہوگا جو انتہائی سیاہ ہوگا، بہت ہی غلیظ اور بدبودار ہوگا، انتہائی گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اپنی گرمی کی شدت کی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے کہا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی مانگیں گے تو ایسا محل دیا جائے گا کہ جب اس کو پینے کے لیے منہ کے قریب کریں گے تو پورا چہرہ جھلس جائے گا، چمڑا گر جائے گا اسی وقت۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا بے شک شراب بہت برا پانی ہوگا وہ۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے پانی جہنمیوں کو پلائے جائیں گے کہ جب وہ پانی پیے گا تو اتریا کٹ کٹ کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تسقى من عین آنیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الغاشیہ میں فرماتا ہے کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بئس الشراب، یہ بہت ہی بری پانی ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے جہنم۔ محترم سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا اور کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے، ایسے نیک اعمال انجام دینے والوں کے اجر و ثواب کو ہم ضائع اور برباد نہیں کریں گے، بلکہ اس کو قدردانی کے ساتھ قبول کریں گے۔ اور قبول کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو ہمیشگی کی جنت ملے گی، اور جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس دن ان کو چاندی کا، سونے کا جو ہوگا کنگن پہنایا جائے گا۔ اساور من ذہب، سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، سونے کے کنگن سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے گا۔ کیوں یہاں پر سونے کا کنگن اس لیے بتایا گیا کہ زمانے کے راجا اور مہاراجا جو لوگ گزرے ہیں وہ لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، سونے کے زیورات پہنا کرتے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح سے دنیا میں لوگ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے ہیں، اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دے گا۔ دنیا میں اگرچہ سونا حرام ہے، اگرچہ ریشم حرام ہے، لیکن جنت کے اندر وہ حلال ہوگا۔ دنیا میں اگرچہ شراب حرام ہے، لیکن وہی شراب جو پاکیزہ اور خالص ہوگا، جنتی شراب، وہ جنتی شراب جنتیوں کے لیے بالکل حلال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا۔ ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور ان کو ہرے رنگ کے جو ہے بالکل باریک ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ جو ریشم کا کپڑا باریک ہوگا، اوپر کا استر جو ہوگا وہ باریک ہوگا، اور نیچے کا جو کپڑا ہوگا وہ موٹا اور چمکدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، یہ جو جنتی ہوں گے یہ اونچے مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور اللہ مزید فرماتا ہے وحسنت نعم الثواب وحسنت مرتفقا، یعنی جتنا برا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس سے کہیں بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے انسان اتنا بدلہ ایک نیکوکار کو جنت کی شکل میں ملے گا۔ اور وہ جنت اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یہ کمپیریزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وقت رہتے سمجھ جائیں، وگرنہ آنکھ بند ہونے کے بعد اگر انسان نہیں سمجھے، آنکھ بند ہونے تک انسان نہیں سمجھا، تو پھر اس کا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کو اپنے حالت کے لیے بالکل تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنتیوں والا عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔